فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی نشست میں جس حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے جو اصل میں ایک دعا ہے، اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا ترجمہ و تشریح ہونے سے، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے مجموعی طور پہ جو حدیثیں پڑھی ہیں ان کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جس سے بعض لوگوں نے مجھے آگاہ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھ دوں۔ وہ یہ کہ جس حدیث میں آیا تھا کہ یہ جو ساری جنگ ہوگی اور لڑائی ہوگی، یہ دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا جس کے نتیجے میں یہ ساری جنگ و جدال ہوگا۔ اگر آپ تازہ کریں اپنے ذہن میں تو پہلی یہیں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو ہم نے اس پہاڑ کو یا اس سونے کے پہاڑ کو سیال سونا قرار دے کر تیل کے ساتھ جوڑا تھا، جو اپنی جگہ پہ غلط بات نہیں ہے، کیونکہ بہرحال جب سے یہ تیل نکلا ہے اس علاقے سے تو تب سے یہ کھینچا تانی جاری ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی میں خود براہ راست تو نہیں دیکھ سکا ہوں، لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں نے مجھے یہ خبر پہنچائی ہے، خود اس لیے نہیں دیکھ سکا کہ جو بھی ایک وہ مصروفیت تھی ان دنوں میں تو اتنا موقع نہیں ملا دیکھنے کا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ جی ترکی میں دریائے فرات، چونکہ ترکی سے بہ کے عراق میں داخل ہوتا ہے، تو اس میں فی الواقع سونا نکل آیا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ ظاہر ہوا ہے سونا۔ اور اب یہ کہ بالکل وہ حدیث کے الفاظ کا پوری طرح اطلاق ہو گیا ہے، یعنی ہم تو اس کی ایک وہ کر رہے تھے، توجیہ کر رہے تھے یا تعویل کر رہے تھے، تو یہ تو جوں کا توں جیسے الفاظ تھے ویسا ہی اظہار ہو گیا ہے، ویسا ہی معاملہ ظاہر ہو گیا ہے۔ تو اب اگر یہ معاملہ عراق سے بڑھ کر ترکی کی طرف یعنی سے شروع ہونا ہے تو یعنی وہ تو پہلی والی توجیہ کے اعتبار سے تو عراق سے شروع ہے، یعنی وہ تو پچھلی صدی سے شروع ہے، اور یہ پچھلے عرصے میں جو جنگ و جدال ہوا ہے وہ اسی کے چکر میں ہوتا رہا ہے۔ لیکن یہ والا جو ہے اب اس میں ایک نئی پارٹی داخل ہوگی، گمان جو ہے، اندازہ جو ہے، اور وہ فوری طور پر مغرب یا یورپ یا امریکہ نہیں بلکہ روس ہوگا۔ روس کا اور ترکی کا تھوڑا سی رفٹ پہلے ہی پیدا ہو چکی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کا جو کانفلکٹ ہوا تھا اس میں ترکی نے آذربائیجان کی مدد کی تھی، جبکہ رشیا کی جو ہے وہ آرمینیا کی طرف جو ہے وہ سوچ تھی۔ تو ابھی وہ چیز یعنی ابھی طے شدہ نہیں ہے، ابھی تنازع برقرار ہے، ہو سکتا ہے وہیں سے وہ چیز آگے بڑھے۔ اور کبھی پرانے وقتوں میں روس کا جو گرم پانیوں تک پہنچنے کا منصوبہ تھا، تو یہ جو گوادر وغیرہ کا معاملہ تھا یہ سیکنڈ بعد میں آیا تھا، یعنی سیکنڈ پریورٹی پہ تھا، پہلے ترکی ہی تھا، تو وہ وہاں سے تو یورپ اسے اور بھی نزدیک پڑتا تھا۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ رشیا جو ہے وہ ترکی پر حملہ کر دے، اسے ہڑپ کر لے، بہت بڑی طاقت ہے، ترکی رشیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر شام میں تو اس کا اثر و رسوخ پہلے سے ہے، عراق ساتھ ہو گیا، ساتھ ایران ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی طاقت بن جائے گی۔ اور اس سے یہ بھی امکان پیدا ہو جائے گا کہ ایران اتنا تگڑا ہو جائے، کیونکہ روس نے تو بہرحال مغرب کو رکھنا ہے فاصلے پہ، امریکہ کو اور یورپ کو، اور یہاں پہ ان کا جو گڑھ ہے اس پورے خطے میں وہ اسرائیل ہے۔ تو اصلاً یہ ایک تو ترکی کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا، دوسرا اسرائیل کے لیے، کیونکہ اگر روس ترکی پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اسرائیل کی خیر نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے، اور وہ اس کا جو ہونا ہے تیا پانچا وہ شاید پھر ایران کے ہاتھوں ہو، اور یہ وہ پھر گیم پوری طرح بن جائے گی، اور پھر سعودی عرب کا گھیراؤ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ اطاعت کرے گا جو رومیوں کے ساتھ، نیا اطاعت، پہلے سے ایک اطاعت چل رہا ہے اس کی تجدید ہوگی، اور پھر وہ جو ہے نا جنگ ہوگی، اور اس میں پھر اس رومی اطاعت کو اس حدیث کے مطابق پھر فتح حاصل ہوگی، اور اس کے بعد پھوٹ پڑے گی سعودیز یا عرب اور رومیوں کے درمیان، اور پھر وہ 80 جھنڈے لے کے آئیں گے۔ تو بس یہ تھوڑی سی ایک تبدیلی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اور پہلے بھی نقشہ ایسا ہی بن رہا تھا، لیکن یہ کہ اب زیادہ واضح ہو کے بات سامنے آئی، پہلے دھندلی سی تصویر تھی تو اب ذرا واضح تصویر آ گئی ہے۔ یہ دھندلی تصویر
اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کھول کے آنکھ میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ. تو وہ دھندلی تصویر میں تھوڑا ایک رنگ کا اضافہ ہوا تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے وہ رکھ دوں. اب آ جائیں اس موضوع کی طرف کہ بہرحال یہ جو بھی فتنے ہیں، فساد ہیں، مختلف قسم کے فتنے ہیں، جسمانی بھی ہیں، ذہنی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، تو ان تمام فتنوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے سامنے آیا تھا اللہ کی کتاب. مل مخرج یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کالا کتاب اللہ، فرمایا اللہ کی کتاب. وہ حدیث ہم نے پڑھ لی، اور اس کے بعد یہ جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے حوالے سے منقول ہیں، جو نقل ہو کے ہم تک پہنچی ہیں، تو ان میں سے ایک بڑی عظیم دعا ہے کہ جس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. وہ آدھی ہم نے پڑھ، آدھی سے کچھ تھوڑا شاید زیادہ ہی پڑھ لی تھی، لیکن اس کا یہ والا جو حصہ ہے، اگلا حصہ، آخری حصہ، یہ پڑھنا باقی رہ گیا تھا. اس میں ابتدا میں وہی اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ سے سوال ہے. اللہم بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک ونور وجہک. یہ پہلے حصے میں بھی یہ الفاظ سارے اسی طرح آ چکے ہوئے ہیں، اور اس حصے میں جو دعا کا یہ سارا کہہ کے اللہ کو پکار کر پھر جو شے مانگی گئی تھی وہ یہ کہ میرا دل جو ہے وہ چپکا دے حفظہ کتاب کا کما علمتنی، اپنی کتاب کے ساتھ کو محفوظ رکھنے کے لیے جیسے کہ تو نے مجھے پڑھائی ہے، جیسے کہ تو نے مجھے تعلیم کی ہے. تو اب یہ کہ میرا دل اس کے ساتھ چپک جائے، اس کے ساتھ جڑ جائے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ورزقنی ان اتلوہ علی النحو الذی یرضیک عنی، اور میں اسے اس طرح پڑھوں کہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے. لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، اور اعلیٰ فن کا مظاہرہ ہو یا نہ ہو، اور فن کی دنیا میں میرا مقام بنے یا نہ بنے، تیری رضا مجھے اس تلاوت کے نتیجے میں حاصل ہو جائے. تو یہ ہے اہم تر بات جو اس حصے میں آئی ہے. ایسے پڑھ سکوں میں اسے کہ جس کے نتیجے میں مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے. پھر یہ الفاظ ہیں اللہم بدیع السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، ذل جلال والاکرام، جلال والے اور اکرام والے، اور والعزت التی لا ترام، اور اس عزت والے کہ جس کو کبھی زوال نہیں ہے. اس کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے جو اب دعا آ رہی ہے، دل کی بات زبان پہ آ رہی ہے، یعنی یہ واسطہ دے کر، کہتے ہیں نا واسطہ دے، تو واسطہ کیا ہے؟ اللہ کے اسماء کا واسطہ دے کر، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر اب مانگا جا رہا ہے. مانگنے میں جو پہلی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان تنور کتابک بصری، تو منور کر دے میری آنکھوں کو اپنی کتاب سے. ذرا الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیے ان کا ذرا اندازہ لگائیں. یعنی ایک آنکھ میں بینائی تو ہے نا، میں دیکھتا ہوں یہ میرے سامنے کچھ اشخاص بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کمرہ ہے، باہر نکلوں گا تو اور سارا منظر دیکھوں گا، سینسار دیکھوں گا، تو وہ تو میں دیکھوں گا، اور وہ کافر بھی دیکھتا ہے. لیکن ایک دیکھنا اور بھی ہے. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. ایک نگاہ وہ ہوتی ہے کہ جو بس اسی آفاق میں گم ہو جاتی ہے، اور ایک نگاہ وہ ہوتی ہے کہ جو اس سے پرے جاتی ہے، اس کی ڈیپتھ میں جاتی ہے، اور اس کے جو ہے وہ کئی اور پہلو اس کے سامنے آتے ہیں، اور اس وجود سے، دل وجود سے بھی پرے دیکھنے کی استعداد رکھتی ہے. وہ نگاہ کون سی ہے؟ کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ آ گیا اسکندر اعظم آ گیا، یہ کوئی فرعون آ گیا، یہ کوئی بش آ گیا، یہ کوئی مش آ گیا، انہوں نے دنیا کا انتظام کیا، ملک چلائے، حکومتیں کیں. یہ کار جہاں بانی ہے. جہاں بان جیسے گھوڑا بان تو وہ گھوڑے کو باندھنے والا، گھوڑا رکھنے والا، غلہ بان تو جہاں بان، تو یہ جہاں بان ہیں سارے. تو یہ کار جہاں بانی ہے، یعنی دنیا کا انتظام کرنے کا کام. کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں کو دیکھنا، جہاں کو سمجھنا، اس کی اصلیت کو پہچاننا، یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس آنکھ سے تو یہ نہیں دیکھا جا سکتا جہاں، اس کو دیکھنے کے لیے کوئی اور نظر چاہیے. تو جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. کچھ زخم کھانے پڑتے ہیں، اس کے بعد یہ دل کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، پھر زمانے کی سمجھ آتی ہے. تو زمانے کی سمجھ اتنی آسان نہیں ہے، تو وہ آنکھ مانگی گئی ہے. چشم بینا،
وہ دیدہ ور، یہ جو طلب ہے نا یہاں، یہ کس کے ذریعے سے ملے گی؟ یہ آنکھ ہوتی ہے نا، آپ کے پاس لائٹ ہے، لائٹ کے پیچھے جتنی بیٹری ہوگی طاقتور، اتنی ہی وہ لائٹ جو ہے دور تک بھی جائے گی اور دیر تک بھی رہے گی۔ تو ایک یہ بینائی ہے، یہ بڑی محدود بینائی ہے جو بیٹری اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے پیچھے لگائی ہے۔ اس کو اگر اس کے ساتھ وہ اپلیکیشن شامل ہو جائے قرآن کی، تو اب یہ کہ وہ نور اس کو مل جاتا ہے۔ جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی روشنی پھر جو ہے وہ مدینے سے صنعا تک یعنی یمن تک چلی جاتی ہے۔ آخرت میں بھی پل صراط پر یہی نور کام آئے گا، یہ آنکھ کی بینائی کام نہیں آئے گی، وہی نور کام آئے گا۔ اور جو اس دن اہل ایمان کی آنکھوں سے ظاہر ہوگا، ان کے سامنے دوڑ رہا ہوگا، اور دنیا میں بھی وہ نور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ میری آنکھ کو وہ روشنی نصیب ہو جائے جو قرآن سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو پھر جو کچھ لوگوں کو منظر نامہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس پر اینکر بیٹھے چیخ رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آنکھ پھر اس منظر میں نہیں الجھ کے رہ جاتی، بلکہ اس کا پس منظر اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ سارا جو ہے جو سائٹ ہے، اس کی جو ان سائٹ ہے وہ اسے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ نظر بینا، یہ دیدہ وری، اور یہ جو ہے وہ گہری نگاہ، یہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قرآن کے ذریعے سے عطا کر دے۔ اور اب یہ بہی کے الفاظ نوٹ کرنے، یہ بار بار آئے گا بہی۔ یہ بہی کا مطلب کیا ہے؟ بے یعنی یہ ہوتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں بے میں، کہتے ہیں وہ آپ آنا جی بے میں کریا لینے، تو بے جب لگتی ہے تو وہ ساتھ کے لیے لگتی ہے، کمپنی کے لیے لگتی ہے۔ اور ہی کی ضمیر یہاں پہ قرآن مجید کی طرف ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ساتھ، قرآن کے جوڑ کے ساتھ، اے اللہ مجھے وہ نگاہ دے دے جس کے اندر وہ روشنی ہو، یعنی قرآن کے ذریعے سے مجھے چشم بینا عطا فرما دے۔ یہ معنی نکلا اس کا۔ تو پہلی دعا میں سب سے پہلی بات یہ آ گئی کہ ان تنورا بے کتابے کا، یہاں بہی بھی نہیں، بے کتابے کا صاف الفاظ آ گئے، یعنی خود آ گیا کتاب کا ذکر، اپنی کتاب کے ذریعے سے، کتابے کا تیری کتاب، یعنی تیری کتاب قرآن مجید، اپنی اس کتاب کے ذریعے سے میری آنکھ کو وہ روشنی دے دے۔ بے کتابے کا بصری، میری کتاب کے ذریعے سے میری آنکھ، اپنی کتاب کے ذریعے سے میری آنکھ کو منور کر دے۔ ویسے تو منور ہیں، لیکن یہ کہ اب اس کتاب کے ذریعے سے اسے منور کر دے، روشن کر دے۔ وَأَن تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، تطلق، یہ اطلاق ویسے اسی سے ہے، لیکن یہ کہ طلاقت لسانی ایک ترکیب ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہیں پڑھی ہوگی، یعنی کسی کی زبان بہت تیز چلتی ہو تو کہتے ہیں کہ اس کی وہ بڑا طلاقت لسانی اسے حاصل، یعنی بہت تیز، یعنی اس بڑی روانی ہے، فلوئنٹ ہے، تو یہ طلاقت لسانی ہے۔ تو یہ طلاقت لسانی قرآن کے ساتھ، ان تطلق بہی، یعنی ان تطلق بے کتابے کا، بہی کا مطلب کیا ہو؟ یہ ہی کدھر جا رہا ہے؟ کتاب کی طرف۔ تو اپنی اس کتاب کے ذریعے سے میری زبان کو رواں کر دے، میری زبان کو جو ہے وہ روانی عطا فرما دے، یا اس کتاب کے ساتھ روانی عطا فرما دے۔ یعنی ایک آدمی ہے، اس سے نہیں پڑھا جا رہا اور رکتا ہے، اٹکتا ہے، تو وہ روانی مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کو روانی کے ساتھ پڑھ لوں۔ اور اصل میں جو پڑھنا ہے نا، روانی ہو سکتا ہے ایک آدمی کو روانی حاصل ہو، لیکن پڑھتے ہوئے دل اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو وہ کوئی اور قسم کی روانی ہوتی ہے، وہ الفاظ میں نہ بیان، وہ تو بس ادھر سے نکلتی ہے ادھر اثر کرتی ہے نا، وہ اس کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ والی چیز مانگی جا رہی ہے یہاں پہ کہ، اور اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا بڑا احسان گنوایا، یہ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، آپ کو آپ کی زبان کے اوپر اس قرآن کو ہم نے چلا دیا ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس کے ذریعے سے، وہی بہی یہاں بھی آ گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ متقی لوگوں کو بشارت دیں، خوشخبریاں دیں، کہانیاں نہ سنائیں، انہیں ہماری کتاب کے ذریعے سے خوشخبریاں دیں۔ وَتُنذِرَ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے آپ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، کافر ہیں، وہ جو غافل ہیں، ان کو اس کتاب کے ذریعے سے آپ متنبع کر دیں، خبردار کر دیں۔ تو اس طرح آپ کی زبان پر جاری ہو جائے کہ گویا دوسرے کے دل پر اثر کرے، متقیوں کو بشارت حاصل ہو، اور یہ کہ جو غافل ہیں اور جو اللہ سے دور ہیں
ان کو انذار ہو، اس طرح اس کو میری زبان کے اوپر چلا دے. ان تطلق بہ لسانی وتفرج بہ عن قلبی، اور اس کے ذریعے سے میرے دل کے عن قلبی، میرے دل کے اوپر جو ہے اس کو پھاڑ دے. یہ فرجا یفرج جو ہے، یہ فرج کا لفظ تو خیر آپ سب نے ہی سن رکھا ہوگا. یہ درز جیسے دیوار میں روزن ہوتی ہے تو جو کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایک سوراخ ہوتا ہے، ایک ذرا تھوڑا سوراخ ترچھا سا، تو وہ ہے فرج. تو یہ ہے تفرج. تو یہ احساس نا، اور تفرج کا مطلب ہے کسی شے کو پھاڑنا. یہ پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو دل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فطرت، جسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، اس دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک سلیم فطرت کے اوپر، ایک اپنی فطرت پر پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا. اور جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہ کہ مجوسی بنا دیتے ہیں، اور آج کے دور میں کہیے کہ دہریہ بنا دیتے ہیں یا دنیا دار بنا دیتے ہیں، وگرنہ بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتے ہیں. تو اب اس کے اوپر کچھ چیزیں چڑھ جاتی ہیں. جو اس کے اوپر چیزیں چڑھ جاتی ہیں وہ کیا چڑھ جاتی ہیں؟ غلاف. قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے. وہ غلاف کون سے چڑھ جاتے ہیں؟ دنیا کی محبت کا غلاف چڑھ جاتا ہے. لالچ. جب لالچ آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر حسد جڑا ہوا آتا ہے. یہ ایک چیز ہے، یہ میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ کسی اور نے حاصل کر لی تو اس سے جو ہے وہ رنجش پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس سے حسد ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا، جس کو جو حاصل ہو گئی اس کے نتیجے میں پھر تکبر بھی پیدا ہوگا کہ میرے پاس ایک چیز ہے اس کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو دل کے اوپر غلاف چڑھتے ہیں یہ دنیا داری کے غلاف ہیں، دنیا کی محبت کے غلاف ہیں، اور یہ دنیا کی بیماریوں کے غلاف ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ تھا، اللہ نے ان کے اس روگ میں ان کو اور بڑھا دیا. اور وہ روگ کیا ہے، وہ بیماری کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے. ایک لفظ میں اگر کہیں تو دنیا کی محبت ہے. اسے کھولیں تو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اور بدگمانیاں ہیں. یہ سارے دلوں کے، اور وَأُخْذِرَتِ الْأَنفُسُ شُخ، دلوں کے اوپر لالچ کو حاضر کر دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو دل کے اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا؟ وہ اندر کی روشنی باہر نہیں آ رہی ہے. لالٹین والی بات یاد آ گئی نا؟ وہ اندر بتی جل رہی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، لیکن اس کے شیشے کے اوپر کالک آ گئی ہے تو اب روشنی باہر نہیں آئے گی. تو جب تک یہ کالک پھٹے گی نہیں تب تک روشنی باہر نہیں آئے گی. تو اب یہ کالک کیسے پھٹے؟ یہ جتنا بھی ہمارے ہاں صوفیاء کرام جو محنتیں کرتے تھے وہ کس لیے کرتے؟ اسی لیے کہ وہ دل صاف ہو جائے، دل کو صاف کرنے کا عمل. تو یہ دل صاف ہونے کے ان کے طریقے اپنے تھے، یہ کرو یہ نہ کرو. ایک دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ دل کے اوپر یہ جو زنگ چڑھ جاتا ہے اس کو پھاڑنے والی شے، دل کے اوپر یہ جو محبتیں آ جاتی ہیں ان کو جو ہے وہ پیئر کرنے والی چیز، یہ قرآن مجید ہے. اے اللہ اس کتاب کے ذریعے سے میرے دل کو صاف کر دی. اچھا، وہ بھی جو قرآن کہتا ہے نا کہ دلوں پہ زنگ آ جاتا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو وہ کرتے تھے، جو گناہ کیے، اس کی وجہ سے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا. تو پوچھا گیا، جب حضور نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اسے پانی لگتا ہے، تو پوچھا گیا کہ کیسے وہ زنگ دور کریں؟ تو فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، اس قرآن کی بکثرت تلاوت کرنے سے اور بکثرت موت کو یاد کرنے سے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ کے دل کی صفائی کس ذریعے سے ہوگی؟ قرآن مجید سے. اچھا، اب یہاں یہ پھاڑنے کا لفظ ذرا ذہن میں رکھیے. کیا بات کہی؟ یہ جو اوپر شیٹ چڑھ گئی ہے، دل کے اوپر جو غلاف چڑھ گیا، اس کو پھاڑ دے. کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے سے. تو فرج بہ عن قلبی، اس قرآن کے ذریعے سے پھاڑ دے جو کچھ کے میرے دل کے اوپر ہے. اب ذرا سورہ حشر کے آخری رکوع کی وہ آیات ذہن میں لائیں. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ وہ بھی پھٹ گیا ہے اور دب گیا ہے اللہ کی خشیت کی وجہ سے. تو دل کا وہ پردہ موٹا ہے یا پہاڑ موٹی شے تھی؟ تو اگر پہاڑ پھٹ سکتا ہے تو وہ پردہ کیوں نہیں پھٹ سکتا، جو وہ غلاف کیوں نہیں پھٹ سکتا جو دل کے اوپر چڑھا ہوا ہے؟ تو گویا تزکیے کا، یا جسے آپ کہتے ہیں دل کی صفائی کا، سب سے بڑا ذریعہ بھی اللہ کی یہ کتاب ہے.
تو آنکھ کو وہ نور عطا ہو کہ جس سے معرفت حاصل کی جا سکے اللہ کی، وہ نور بھی کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے. اور دل کی صفائی بھی کس ذریعے سے ہوگی؟ قرآن مجید سے. اچھا یہاں چونکہ صفائی کا ذکر آ رہا ہے تو تزکیہ ایک علیحدہ لفظ معلوم ہوتا ہے، تو تزکیے کو بھی سمجھ لیجئے. تزکیہ کہتے کسے؟ تزکیے کا معنی بنتا ہے اصل میں یوں سمجھ لیں، اگر ہم اس کی تعریف کریں، ڈیفائن کریں، تو جو شے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر جو نشو و نما کی صلاحیت ہے، وہ تمام رکاوٹیں دور کر دی جائیں جو اس کی نشو و نما کی راہ کی رکاوٹ ہیں، تاکہ وہ پوری طرح نشو و نما پا کر اتنی بلندی تک پہنچ سکے جتنا بالقوہ اس کے اندر بلندی تک پہنچنے کی طاقت رکھی گئی ہے، پوٹینشل جتنا اس کا ہے اس کو پا سکے. اب یہ اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو جیسے ایک ہوتی ہے نا، آپ نے کوئی گلاب کا پھول لگایا، چلیں آج کل گلاب ہی لگاتے ہیں، کوئی اور پودے تو پھلدار تو لگاتے نہیں، چلیں یہی کوئی پھول کا پودا لگائیں. اب وہاں گھاس نکل آئی تو وہ گھاس اس زمین سے وہ پانی چوسے گی، وہ طاقت چوسے گی جو اگر پودے کو ملے تو وہ جلدی پروان چڑھے گا. تو آپ پہلا کام یہ کریں گے کہ کھرپی پکڑیں گے اور اس کی وہ گھاس وغیرہ جو ہے وہ گوڈی کر کے ساری ریموو کر دیں گے، تاکہ ساری جو بھی گوبر ہے اور پانی ہے وہ اکیلا اس پودے کو ملے جو آپ نے لگایا ہے. پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ اس پودے کے اندر بھی فالتو ٹینیاں شینیاں نکل آتی ہیں جو اس کی گروتھ کا روکنے کا سبب بن جاتی ہیں، وہ صحیح رخ پر گروتھ نہیں ہو پاتی. تو آپ کینچی پکڑیں گے اور اس کی فالتو ٹینیاں ساری کاٹ ڈالیں گے. اسے کہتے ہیں جناب آپ نے شاخ تراشی کر دی. اب آپ کا پودا پوری طرح جو ہے وہ صحیح رخ پر اوپر جائے گا اور مطلوبہ نتائج دے گا اور اچھی طرح پروان چڑھے گا. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دے کے پیدا کیا ہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ جھاڑ جھنکاڑ اگاتی ہے، اور اس انسان کے ساتھ بھی کچھ جو ہے نا وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، فالتو ٹینیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ان کی شاخ تراشی کرنی پڑتی ہے. اور وہ جو فالتو جو ہے نا جو جھاڑ جھنکاڑ اگائی ہے اس کو کھرپے سے اکھاڑنا پڑتا ہے. یہ ہے اصل میں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ انسان وہاں تک پہنچ سکے کہ جو طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کی آنکھ وہ دیکھ سکے، جو دیکھ سکنے کی طاقت اس میں ہے، اس پر کوئی پردہ نہ رہے. وہ جو آتا ہے نا ان کی آنکھوں پر پردہ کر دیا، تو یہ آنکھیں تو دیکھ رہی تھی نا، کون سا پردہ تھا؟ کوئی تو پردہ تھا نا جو کر دیا. تو وہ پردہ نہ رہے، اور ان کے دلوں پر مہر ہو گئی تاکہ وہ مہر کھل جائے، وہ نہ رہے، وہ ہٹ جائے. تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ اللہ کی یہ کتاب ہے. وَتُفَرِّجَ بِهِ عَنْ قَلْبِي. اور یہ جو فرج ہے پھاڑنا، یہ وہی پہاڑ کے لیے بھی وہی لفظ آ گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ قرآن تو اتنا بڑا ایٹم بم ہے، پہاڑ پھاڑ سکتا ہے. آپ کے دل کی صفائی کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ تو بڑی آسانی سے کر لے گا. اور وہاں پہ جو پورا مضمون چل رہا ہے وہ اگر آپ ذہن کے لے کے آئیں تو اس سے پہلے آتا ہے کہ مت بنے ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو اللہ سے غافل ہوئے تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. پھر سوچیں، اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہوتا ہے کافر؟ اپنے اور جسمانی تقاضوں سے کوئی کافر غافل نہیں ہوتا، بلکہ وہ زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے، اور وہ مستقبل کی بھی پیش بندی کرتے ہیں کہ کتنی گندم پیدا کرنی ہے اور کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، 2 ہی اچھے ہیں یا 3 اچھے ہیں. تو وہ تو بڑے دور تک سوچتے ہیں، تو وہ غافل تو نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کیا رہا ہے؟ غافل ہو گئے تو کس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی اس پوٹینشل سے غافل ہو گئے. کہاں جا سکتے تھے اس سے غافل ہو گئے. بڑی جو محدود سی دنیا ہے اسی میں گم ہو گئے ان کی، تو اس کو غافل ہی ہے نا. پھر ایک آدمی جو ہے وہ آسمانوں کی سیر کر سکتا ہو اور وہ صرف زمین پر محدود ہو کے رہ جائے. تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. تو اب یہ ہے نا جو اس کی لمیٹیشن ہے، جو اس نے اپنے آپ کو محدود کر لیا، اپنے آپ سے غافل ہو گیا، اپنے پوٹینشل سے غافل ہو گیا، اپنی اس روحانی طاقت سے غافل ہو گیا. جسمانی طاقت سے کوئی نہیں غافل ہوتا، روحانی طاقت سے غافل ہو گیا. تو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہی لبرل ہیں، یہی فاسق ہیں، یعنی یہ اللہ کی حدود سے نکل بھاگنے والے گھوڑے ہیں. یہ کسی پابندی کو گوارا کرنے کے لیے اب تیار نہیں ہیں. یہ اپنی جسمانی آزادیوں کے لیے سب کچھ جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے، اپنا سارا پوٹینشل ضائع کرنے کے لیے میرا جسم میری مرضی کے چکر میں پڑنے والے فاسق یہی ہیں. اولئک هم الفاسقون. ان کی طرح نہ ہو جانا. اور آخرت میں پھر سمجھ لو کہ جو اس طرح کے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے،
اور جو اپنے آپ سے غافل نہیں ہوں گے، اپنا پوٹینشیل پائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ جنت والے اور آگ والے برابر نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا کہ جو اپنے سے غافل ہو جائیں گے وہ ناکام لوگ ہیں، وہ دوزخ کے ایندھن بنیں گے، اور جو اپنی پوٹینشیل کو پائیں گے وہ کامیاب لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا گول اچیو کیا ہے، وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ لیکن یہ کہ اپنا وہ پوٹینشیل پانے کے لیے جو آپ کو امداد چاہیے وہ قرآن کی ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ اس کے بعد اللہ کی صفات کا اسماء و صفات آئیں، وہ اللہ الذی لا الہ الا ھو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ جو سارے اللہ کی صفات آئی ہیں، گویا یہ اللہ کا رنگ ہے، اور یہ رنگ میں تم اپنے آپ کو رنگ سکتے ہو، یہ تمہارا پوٹینشیل ہے۔ اور اس کا ذریعہ کیا بنے گا؟ یہ کہ درمیان میں کیا آیا؟ پہلے یہ کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو کہ جو اپنے آپ سے غافل ہو گئے۔ اگر اپنے آپ سے غافل نہیں ہوگے تو اس رنگ میں رنگے جاؤ گے۔ تو بیچ میں کیا آیا؟ کون سی شے ہے جو اس رنگ کے رنگنے کا ذریعہ بنے گی؟ وہ غلاف پھٹے گا تو اس رنگ میں رنگو گے نا۔ وہ غلاف پھاڑنے والی چیز قرآن مجید ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربھا للناس لعلہم یتفکرون۔ وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي، کہ اس کتاب کے ذریعے سے جو میرے دل کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو ہٹا دے، میرے دل کے پردے کھول دے اور ایک کتاب کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ دوسری بات یہ آگئی۔ تیسری بات وَأَن تَشْرَحَ بِهِ صَدْرِي، اور میرا سینہ اس کتاب کے ذریعے سے کھول دے۔ یہ سینہ کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ والا سینہ کھولنا نہیں ہے جو ہارٹ کا جو جب آپریشن ہوتا ہے بائی پاس تو کھولتے ہیں، یہ وہ کھولنے کا مطلب نہیں ہے۔ کسی کام پر دل کا آمادہ ہو جانا۔ جب آپ اپنے دل سے کوئی کام کرتے ہیں، دل اس کام پر مطمئن ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا اپنا زور لگا کر اور پوری آمادگی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس کام پر طبیعت آمادہ نہ ہو اور مجبوراً کرنا پڑے تو ایک ایک لہجہ وہاں پر بھاری گزرتا ہے اور دشوار ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ کا دل لگا ہو تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اٹھنے کا دل نہیں کرے گا، دل نہ لگا ہو تو سلام پھیرتے ہی بندہ یوں نکل کے بھاگے گا کہ جیسے اس چوہے کے پیچھے بلی لگی ہوئی ہو، تو یعنی وہ ایک دم دوڑ لگانے کے چکر میں ہوگا۔ تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ کا کسی کام میں دل آ رہا ہو تو وہ کام بڑی سہولت سے ہوتا ہے، اور دل نہ آ رہا ہو، قرآن مجید نے کہا ہے ایسا لگتا ہے بندے کو جیسے آسمان پر چڑھنے کی مشقت کر رہا ہو، اس طرح اس کا سینہ بھینچ رہا ہوتا ہے۔ چڑھائی چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتی ہے نا، تو آسمان پر چڑھنا پڑے تو کتنی سانس پھولے گی؟ تو اس بندے کی گویا اس طرح دل جو ہے تنگ ہو جاتا ہے وہ کام کرتے ہوئے کہ جیسے آسمان کی چڑھائی چڑھ رہا ہو۔ تو دل کھلا ہوا ہو تو وہ کام مشکل لگتا ہی نہیں، بہت سہولت سے بڑے مشکل کام، جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سینے کا کھلنا یہ بہت اہم بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کو جا کے سمجھاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، تو انہوں نے پہلی بات اللہ سے یہی مانگی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے۔ کیونکہ یہ جاہل لوگوں کے پاس جا کے بات کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، پھر جاہل بھی فرعون جیسا جاہل جس کے پاس جو ہے وہ طاقت کا نشہ بھی ہے، اور وہ بھی وہاں سے ہٹ کرتا تھا جہاں سے پتہ نہ چلے۔ تو اب ایسے لوگوں کے پاس جا کے بات کرنا جس کا پہلے سے اندازہ ہے کہ مانے گا بالکل نہیں، کیسے دل آمادہ ہوگا؟ یعنی آدمی کوئی ایسی ایکسرسائز کرنے کے لیے کب تیار ہوتا ہے جس کا کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے؟ ہاں، وہاں پہ جانے کے لیے تو آپ تیار ہو جائیں گے جہاں کوئی نتیجہ نکلنے کی امید ہو، جہاں پہلے سے معلوم ہے کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا، وہاں جانے پہ کبھی طبیعت آمادہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ میرا سینہ کھول دے کہ یہ کام تو نے حکم دیا ہے، میں جاؤں گا اس کے پاس، مانے گا تو وہ ویسے نہیں، یعنی یہ بات ان کے دل میں موجود ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اس کام کے لیے تاکہ آمادگی ہو جائے۔ اسے وہ جو کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے قبض کی کیفیت، ایک ہوتی ہے آمد کی کیفیت۔ تو عمل تو انسان قبض کی کیفیت میں بھی کرے گا، نماز فرض ہے تو طبیعت نہیں بھی چاہتی تو کر لے گا، لیکن یہ کہ اگر آمد کی کیفیت ہو، انشراح صدر ہو، تو پھر اس نماز کے کیا کہنے، وہ معراج المومن بن جائے گی۔ تو اس کتاب کے ذریعے سے میرا سینہ کھول دے، نیک اعمال کے لیے کھل جائے، اچھے جو دین کے کام ہیں ان کے لیے سینہ کھل جائے، بجائے اس کے کہ جیسے دنیا کی طرف لوگ دوڑ کے جاتے ہیں اس طرح میں دین کی طرف دوڑ کے آنے والا بن جاؤں۔ اس کے لیے میرا سینہ کھول دے، اور کھولنے والی چیز کیا ہوگی؟ سینہ۔ اس کے لیے کسی اور کی شف نہیں درکار،
بلکہ جو اللہ نے کتاب عطا کر دی ہے اللہ اس کے ذریعے سے میرا سینہ کھول دے. پھر وہی بھئی آ رہا ہے یہاں پہ ان تشرح بہی صدری, اس کے ذریعے سے میرا سینہ کھول دے. وَأَن تَغْسِلَ بِهِ بَدَنِي, اور اس کے ذریعے سے میرے بدن کو غسل دے دے. یعنی میں نے بالکل لفظی ترجمہ کر دیا. ہمارے اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا نا کہ دل کے اوپر غلاف آ جاتے ہیں, تو یہ جو اللہ نے دیگر صلاحیتیں دی ہیں ان کا غلط استعمال ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, کان دیے اللہ نے, تو کان سننے کے لیے دیے ہیں, تو اس سے گانے بھی تو سنے جا سکتے ہیں نا, اور اس سے دوسروں کی جو ہے وہ سنگوئی بھی تو لی جا سکتی ہے نا. کوئی باتیں کر رہے ہیں تو وہ کان لگا کے دیوار کی دوسری طرف بیٹھ کے اس کی باتیں سن لینا, تو اس طرح کے یعنی یہ اب قانون کا غلط استعمال ہے. اس سے غیبت بھی سنی جائے گی, یہ کان کا غلط, یہ شر استعمال ہو گیا. آنکھ اللہ نے دی ہے, اچھا استعمال بھی ہے, آنکھ بری چیزیں دیکھنے میں بھی استعمال ہوگی. اور آج کل تو بہت وسائل آ گئے ہیں, جو بھی آپ کے پاس موبائل ہے اور چیزیں ہیں, ٹیلی ویژن ہے, تو آنکھ کا بہت سارا غلط استعمال ہوگا. زبان کا بھی غلط استعمال ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ نے تو ایک گویائی کے لیے دی تھی, طلاقت لسانی کی ابھی ہم نے دعا مانگی ہے, لیکن اس کا بے جا استعمال بھی ہو سکتا ہے, اس سے کسی کا دل دکھایا جا سکتا ہے. غیبت کے لیے استعمال کی, بہت سارا کچھ زبان سے ہو, تو اس کے ساتھ بھی شر ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدن کے ان اعضاء کے حوالے سے بھی ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من شر اذنی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یہ جو اللہ نے شرمگاہ دی ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی ارجی, اس کی بھی تقاضے ہیں, تو کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے, جائز استعمال ہی ہو, اس کے اندر بھی ایک شر ہے. تو اب اگر قرآن کا غسل ہو جائے بدن کو, تو یہ جو اعضاء اللہ نے عطا کیے ہیں گویا یہ غلط استعمال سے بچ جائیں. وہ جو وہاں علیحدہ سے دعا مانگی ہے وہ حفاظت کا ذریعہ بھی یہ کتاب بن جائے گی, اور اس کے ذریعے سے گویا پورے بدن کی حفاظت کا سامان ہو جائے گا. کوئی حصہ جو ہے, جو بھی اللہ نے جو پارٹ جس مقصد کے لیے دیا ہے صرف وہی استعمال ہوگا, اس کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے اس کتاب کے ذریعے سے. اچھا, اب اس ساری چیز کو ذہن میں رکھیں تو وہ جو دوسری دعا ہے جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آدھی آپ کو سنائی تھی, باقی رہ گئی تھی, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماض فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک وعلمتہ احدا من خلقک انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک. یہ سارا کہہ کے جو مانگا ہے وہ کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع یہ نہیں ہوتا یعنی وہ موسم چار, اب تو انگریزی میں پڑھتے ہوں گے آپ, ہمارے زمانے میں اردو میں پڑھتے تھے. تو بہرحال وہ یہ جو ہے نا یہ ربیع, یہ وہ موسم ہے کہ جو بہار کا موسم ہے. تو ربیع قلبی, اس کو میرے دل کی بہار بنا دے. بہار میں کیا ہوتا ہے؟ نئے پھول کھلتے ہیں, نئے پھل آتے ہیں, وہ ہر طرف جو ہے وہ بہار کا جو ہے سما ہوتا ہے. تو دل کی بہار یعنی میرا دل فصل دینے لگے, میرے دل کا جو پوٹینشل ہے وہ ظاہر ہو جائے. تو وہی بات جو وہاں پر ان تفرج بہ عن قلبی میں آئی ہے, یہاں ربیع قلبی میں آ گئی. اور اس کے بعد جو بات آئی ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری, میرے سینے کا نور بنا دے. وہاں رب اشرح لی صدری, وہاں پہ آیا ان تشرح بہ صدری, یہاں نور صدری. تو وہ جب اندھیرے میں آپ ٹمک ٹوئیاں مارتے ہیں, ظاہر ہے کوئی چیز تلاش کرنی ہو تو وہ بڑی مشکل ہو جائے گی, اور روشنی ہوگی تو اس کے اندر آمادگی کے ساتھ آگے بڑھ کر اٹھانے میں کوئی دقت, کوئی وہ آسمان پہ چڑھنے کا عمل نہیں ہے, بلکہ بڑی سہولت ہو جائے گی روشنی میں چیز دیکھنے میں. تو میرے سینے کا نور جب قرآن بن جائے گا تو گویا اس ہر کام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. گویا سینہ کھل گیا ہے اس کام کے لیے, اور میرے سینے کا نور بنا دے. وَذَهَابَ ہمومی وغمومی, اور میرے غموں اور میرے جو ہموم ہیں, جو روگ ہیں میرے, ان کو جو دکھ ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن مجید کو. یہ قرآن مجید میرے دکھوں کا مداوا ہو جائے اور میرے غموں کا دور کرنے والا ہو جائے. وَذَهَابَ ہمومی وغمومی, یہ یعنی الفاظ مختلف ہیں, مفہوم بہت قریب کا ہے, بالکل نزدیک کا مفہوم ہے. اچھا, اسی طرح جو ختم قرآن پہ جو دعا ہمارے جو بر صغیر کے قرآن مجید ہے ان کے آخر میں جو لکھی ہوتی ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں
تو امام، نور، ہدایت، جو اس میں کہا گیا کہ امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور رحمت بنا دے. تو اگر اس کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا، نور، تو نور کس کا بنا؟ یہاں آ گیا نور بنا دے میرے سینے کا، وہاں آ گیا نور بنا دے میری آنکھ کا. تو یعنی نور والی بات بھی آ گئی، ہدایت والی بات بھی آ گئی. یہ ساری چیزیں الفاظ مختلف ہیں، مفہوم یا ہدف ایک ہی ہے، جو ہر جگہ پہ ہر دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. اب یہ جو ہموم و غموم ہے، اس کے علاوہ سے ایک علیحدہ دوا ہے، جیسے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ اذن اور آنکھ اور زبان اور دل اور جو شرمگاہ، اس کے حوالے سے جو بات آئی ہے اس کی پناہ مانگی. ایک اور دوا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ایسی چیزوں سے پناہ مانگی ہے جو انسان کو عاجز کر دیتی ہیں، جو انسان کو مجبور کر دینے والی چیزیں. فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. ہم اور حزن، جب کوئی دکھ یا کوئی حزن، غم انسان کو بہت گہرا لگ جائے زخم، تو مایوسی آ جاتی ہے اور پھر کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا. مایوس آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا. ڈپریشن آج کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری. اور جس آدمی کو ڈپریشن ہو جائے تو وہ تو پھر کسی کام جوگا نہیں رہتا، وہ بالکل یعنی وہ آخری درجے میں پھر اس موت ہی ہے اس کے بعد. ایک اچھے بھلے آپ دیکھتے ہیں نا، مذہبی لوگ بھی خودکشی کر لیتے ہیں. بندہ حیران ہو جاتے ہیں، یار اتنا نمازی پرہیزگار آدمی، تو یہ سمجھ لیں یہ کوئی ارادتاً نہیں ہوتا ہے، وہ بیماری ہی ایسی ہے کہ خودکشی کا خیال آتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ آتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ جب بیماری ایک ایکسٹریم پہ جاتی ہے تو اس موقع پہ بندہ جا کے خودکشی کر بھی لیتا ہے. اب یہ جب ہم کہتے ہیں یار کہ یہ بندہ نے خودکشی کی ہے، تو ہمیں نہیں معلوم وہ کس کیفیت میں تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے. تو یہ تو اب اللہ جانتا ہے نا کہ اس نے خودکشی ارادتاً کی ہے یا اس بیماری کے زیر اثر وہ بالکل اتنا مغلوب ہو گیا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی. تو اس کا فیصلہ، یہ بات ہم مانتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جس نے خودکشی کی وہ حرام موت مرا. لیکن یہ کہ جس نے خودکشی کی ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے. یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑیں. آپ اسے جہنم میں نہ پہنچائیں، آپ اس کا جنازہ پڑھیں اور دعا مانگیں اس کے لیے. باقی اللہ کا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ اس کے بارے میں فیصلہ. کام اس نے غلط کیا، کہیں غلط کام کیا ہے، اللہ معاف فرمائے. غلط کام کرنے کے بعد بھی اللہ معاف فرما سکتا ہے. تو یہ ہمارا تو کام ہے، جو ہمارا کام ججمنٹ پاس کرنا نہیں ہے، ہمارا کام مفتی بننا نہیں ہے. خاص طور پہ آخرت کے بارے میں. دنیا کے بارے میں تو چلیں مفتیوں سے پوچھیں، لیکن یہ کہ کوئی مفتی آخرت میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بھئی اس نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے. بری بات ہے، حرام موت ہے جو خودکشی کرتا ہے، یہ بتانا چاہیے تاکہ کوئی صحت مند آدمی یہ قدم نہ اٹھائے. صحت مند سے مطلب دماغی طور پر صحت مند آدمی. لیکن ایک آدمی کی بیماری اس درجے کو پہنچ، وہ فاتر العقل ہو گیا، تو فاتر العقل کے اوپر تو شریعت اپلائی نہیں کرتی. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر خودکشی کرنے والے کو ایک ہی جو ہے نا وہ کھاتے میں یا ایک ہی گڑے میں نہ گرایا کریں. یہ اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے. تو ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں ایسی کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل ایک معمول کی طرح جو ہے وہ خودکشی کر جاتا ہے. یعنی جس پر کوئی جن شن آ گیا ہو. تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ انسان کے دکھ، انسان کے غم. اللہ اپنے دکھوں اور غموں سے پناہ مانگتا ہوں. اب یہاں پہ جو بات آئی تو دکھوں اور غموں کو دور کرنے والی شیعہ کیا ہے؟ وہاں تو صرف مجرد مانگا گیا نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہاں پہ بتایا گیا کہ ذہابا ہمومنا و غمومنا. اس قرآن کو ہمارے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو جو قبول کیا ہے تو اس دعا کے بدلے میں جو دوا دی ہے، دوائی، وہ قرآن مجید ہے. آپ کے دکھ اور غم اس کے ذریعے سے دور ہوں گے. تو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. عجز، عاجزی، یعنی بندہ اتنا عاجز ہو گیا کہ اب وہ ارادہ جو اس نے کیا تھا اس پر کام نہیں کر رہا، عاجزی کی وجہ سے، مسکینی کی وجہ سے. اپنی جو ہے نا وہ اب اسے بزدلی کہہ لیجئے یا جو بھی کہیں، اگر وہ جو بھی اس کے اپنا ہدف جو اس نے سیٹ کیا تھا اس میں کوئی ایسی عاجزی آ گئی، عاجز ہو گیا کہ وہ کام نہیں کر پا رہا، تو ایسی بات سے بھی اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے. بے بسی ایسی. اور کسل، سستی. عاجزی بھی نہیں ہے، غم بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہے، میں سست ہے.
تو اس ایسی سستی بھی یہ گویا شیطان نے کوئی سستی طاری کر دی ہے. تو ہمارے یہاں اسے کیا کہتے ہیں یار، بڑا اچھا سا ابھی ذہن میں آ رہا تھا، نیستی. ٹھیک ہے جی، نیستی. تو کیا تو نیستی چڑھی ہے، مطلب ایک بڑی بری شے سمجھی جاتی ہے کہ نیستی چڑھی ہو کسی کو. تو یعنی نیست، یہ لفظ کدھر سے آیا ذرا اس کو دیکھیں. یعنی ہمارے محاورے میں نیستی، نیست یہ است اور نہ است، اور یہ نہ است جو ہے یہ نیست بنا. پھر یعنی ایک شے کا وجود ہی نہیں، گویا تم ایسے ہو جیسے ہو ہی نہیں. تم پر نیستی ایسے چڑھی ہے جیسے تمہارے سامنے سے بلی یہ کام کر کے چوہا کھا گئی، یا یہ کہ تمہاری روٹی جو ہے وہ بکری لے گئی اور تم پہ نیستی چڑھی، یعنی جیسے تم ہو ہی نہیں. تو یہ سستی ایسی کاہلی، تو ایسے کاہل لوگوں سے، سست لوگوں سے یا سست رویے سے پناہ مانگی گئی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل. یہاں جبن علیحدہ آ گیا، بزدلی. بزدلی سے بھی پناہ مانگتا ہوں، بخیلی کنجوسی سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اور کنجوسی مال کی بھی ہوتی ہے، کنجوسی جو ہے وہ اپنی جو ہے جسم لگانے کی بھی، اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر، اس کنجوسی سے بھی پناہ مانگی گئی. تو یہ اصل میں اس دوا کو کہتا ہوں یہ دوائے حریت ہے، یہ غلامی سے نجات کی دوا ہے. اور غلامی ایک کیا ہے جی، آپ اپنے غموں کے غلام ہو جائیں، آپ اپنے دکھوں کے غلام ہو جائیں، آپ اپنی بزدلی کے غلام ہو جائیں، آپ اپنے جو ہے وہ کوئی ایسی خواہش ہے جس کے ہاتھوں آپ عاجز ہو کے اس خواہش کے غلام ہو گئے، آپ سستی اور کاہلی کے غلام ہو جائیں. اور آخر میں آیا ہے کہ اعوذ بک من قہر الرجال، لوگوں کے قاہر یعنی لوگ چھا جائیں میرے اوپر، لوگ مجھ پر غالب آ جائیں اور قرضہ چڑھ جائے اتنا کہ میں اس کی وجہ سے، جیسے آج کل پاکستان کی حالت ہوگی، ایٹمی طاقت ہے لیکن قرضے نے بحال کر دی ہیں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو در حقیقت غلامی کا باعث بنا، یعنی یہ غلامی کا باعث ہیں. آزاد آدمی کون ہے؟ جس پر نہ سستی چڑھی ہوئی ہے، جس پر نہ بزدلی طاری ہے، جس پر نہ کوئی غموں اور دکھوں کا کوئی اثر ہے، جس پر نہ خواہشات کا اثر ہے، جو نہ کسی کے قرضے تھلے ہے، جو نہ کسی کے ڈنڈے تھلے ہے، کمپنی بہادر کا غلام بھی نہیں ہے. یہ ایک آزاد بندہ ہے. اور اسلام پر عمل صرف آزاد آدمی کر سکتا ہے. بیگم جان کا غلام خان نہیں عمل کر سکتا. وہ کہے گا نہیں باتیں مولوی صاحب کی ٹھیک ہیں، گھر والے نہیں ماننے پہ، تو گھر والے نہیں مانتے تو پھر کیسے عمل ہوگا اس کے اوپر. تو غلام خان کوئی بھی ہو وہ عمل نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے حریت، جذبہ حریت درکار ہے. آزاد آدمی چاہیے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا والی بات ہے، آزاد بندے چاہیے. اسلام پر عمل آزاد آدمی کر سکتا ہے. تو وہ آزادی مانگی گئی ہے اس دعا کے اندر. اس آزادی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس آزادی کی طاقت آپ کو کہاں، اس یہ جذبہ زندہ رکھنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ذہاب ہمومنا و غمومنا، کس کے ذریعے سے دور ہوں گے یہ سارے؟ یہ عاجزی کی جگہ آپ کے اندر توانائی کون سی چیز بھرے گی، آپ کے اندر کو تبدیل کون سی شے کرے گی، آپ کی جان کو کون سی چیز، بدن کو کون سی شے غسل دے گی؟ وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اب ہر فتنہ جو جس سے آپ دو چار ہیں اس سے نکالنے کا ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کی روشنی میں سوائے قرآن مجید کے کوئی اور ہے؟ تو اگر وہ جو دجال کا فتنہ ہوگا تو اس سے بھی نکالنے کا ذریعہ پھر کیا ہوگا؟ تو ستکون فتنۃ، عنقریب ایک فتنہ ہوگا. پوچھا گیا مل مخرج یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہوگی. تو ہمارے پاس یہ یعنی ایٹم بم کوئی ہے، ابھی ایٹم بم لیٹ جائے گا تھوڑے دنوں میں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جیسے ہم نے افغانستان سے یو ٹرن لیا تھا اور جیسے ہم نے 2 سال پہلے کشمیر سے یو ٹرن لیا ہے، بالکل اسی طرح آپ دیکھیں گے، سن لیں، یہ ایٹم بم ہم ٹوکرے میں رکھ کر واپس کریں گے جیسے لیبیا نے واپس کیا. یہ طاقت نہیں ہے ہماری. اور یہ ہوتی بھی تو پستول ہاتھ میں لے کے گیدڑ شیر تو ہو جاتا ہے، لیکن گیدڑ پستول چلا نہیں سکتا. آپ کے ہاتھ میں ہو بھی، نکال بھی لیں، فائر کرنا بڑے بازار میں کسی کے اوپر یہ گیدڑوں کا کام نہیں ہے. تو ایٹم بم ہونا ایک علیحدہ بات ہے، کسی کو دھمکانا بھی ہو سکتا ہے، دے مارنا ایک علیحدہ کام ہے. اور دے مارنے کے لیے جو جگرا چاہیے وہ کہیں نظر نہیں آتا.
عاجز لوگ، ہم مسکین، مشرق کے مسکین، ہم سے یہ کام اتنا مشکل کہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں وہ گئے، اب تو ہم جو ہے نا وہ قرض کی میں پیتے ہیں، لہذا ہمارے اندر وہ جان نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ آخر میں یہ جان حفاظت جان پہ بنے گی تو حوالے کر کے آئیں گے، اور حوالے ہونے کا وقت آ گیا ہے، آیا چاہتا ہے۔ اچھا سودا ہی کر لیں تو بھی سارے قرضے ہی معاف کرا لیں، پھر بھی بڑی بات ہے، لگتا نہیں ہے وہ بھی کرائیں گے، ہاں اپنے بینک میں پیسے جمع کروا لیں گے اپنے اکاؤنٹ میں، ملک ادھر ہی کھڑا رکھیں گے تو دے دیں گے، آپ بے فکر رہیں، اس کی فکر نہ کریں، وہ محفوظ ہاتھوں سے زیادہ محفوظ ہاتھوں میں جانے والا ہے۔ اور اسی طرح ہر شے، ہماری آزادی تو پہلے گئی، کدھر ہے آزادی؟ اور اب یہ ہے کہ 100 سال کا ایک نئی پالیسی آئی ہے انڈیا کے ساتھ امن معاہدے کی، جس کا صاف مطلب انڈیا کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے، نیپال بن کے رہنا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی اور معنی نہیں ہے۔ اسی بات کو یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں بیان کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آپ کا اصل ہتھیار نہیں ہے، کوئی آپ کی حفاظت کا ضامن نہیں ہے، آپ سوتے ہیں کوئی آپ کی حفاظت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی ذات ہے الحی القیوم جو حفاظت کرتی ہے، اور اس نے دنیا میں اس کا جو ذریعہ سب سے بڑا بنایا ہے کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے، یہ ایک ہے۔ القرآن حجت لک و علیک، یہ یا تو آپ کے حق میں جائے گا یا آپ کے خلاف جائے گا، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے سیدھا ہے۔ اور بالحق انزلناہ و بالحق نزل، یہ حق کے ساتھ اتارا ہے اور حق کے ساتھ اترا ہے، یہ نتیجہ خیز ہے، یہ باطل اور حق کو علیحدہ علیحدہ کر کے چھوڑے گا اور حق کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ یہ ایسے نہیں کہ قرآن کوئی ہزل ہے، وما ہوا بالہزل، یہ یاوہ گوئی نہیں ہے، یہ کوئی کلام غالب نہیں ہے، یہ ساری دنیا کو نور توحید سے منور کر کے چھوڑے گا، اور تمہیں بھی عزت دے گا اگر اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، نہیں تو ذلیل کرے گا جیسے کوئی ہو رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو بہرحال وہ جتنا بھی وہ ڈراؤنا منظر آیا تھا وہ دجال والی حدیثوں اور آخری دور کی جنگوں کے حوالے سے، اور جو اب سر پہ آئی ہوئی ہیں، ہمارے سر پہ بھی آ چکی ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں کسی مغرب کے وہ جو ہے نا وہ نام میں نے یاد نہیں کیا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا، کوئی ماہر سماجیات ہے، سوشیالوجسٹ ہے، وہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب انڈیا میں مسلم جینوسائیڈ کے تمام سگنلز جو ہے نا وہ پورے ہو چکے ہیں، صبح و شام شروع ہو سکتی ہے، مطلب نسل کشی، مسلمانوں کی نسل کشی۔ اور اس نے یہ بھی بتایا آغاز آسام سے ہوگا، اگلا ہدف کشمیر ہوگا، اور پھر پورے ہندوستان میں، اور یہ لکھوا لیں کہ جس دن ادھر شروع ہوگا ساتھ ہی ادھر بھی شروع ہو جائے گا۔ تو کشمیر تو خیر ہم کشمیری ہی ہیں، یہ مظفر آباد تو یہ کشمیر بیروٹ، کون سے اس میں فرق ہے؟ تو ویسے بھی پرانے آئے بھی ادھر ہی سے ہیں، تو علاقہ بھی وہی ہے، پرانا کشمیری ہے یہ سارا۔ تو یہ تو انگریز کی تقسیم تھی کہ یہ ایبٹ آباد تو یہ مری تو یہ جناب کشمیر، تو ایک ہی قبیلہ ہے، ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، سارے پہاڑ بھی وہی ہیں، بیچ میں دریا بھی وہی ہے، وادی بھی ایک ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں کہ یہ منظر اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، جن کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا انہیں جا رہا ہے۔ تو اس میں بچت صرف اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے میں ہے، نہ آپ کو کوئی فوج بچا سکتی ہے، نہ کوئی ایٹم بم بچا سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ بچا سکتا ہے، نہ کسی کی شف بچا سکتی ہے، نہ کسی کا دم بچا سکتا ہے۔ اب بچانے والی ایک ذریعہ ہے اور قرآن مجید، اور اس کا جو ہے نا وہ تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے سے نہیں، اس کے ساتھ ایک تعلق ایسا کہ جیسے صحابہ کرام کا تعلق تھا، عمل اس کے مطابق ہو جائے، اور یہی ہمارا جو ہے وہ جینا مرنا بن جائے، یہی امام بن جائے، یہی لیڈر بن جائے، یہی رہنما بن جائے، تو تب جا کر یہ ہمارا محافظ بن جائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عامل ہونے کی، اس کی طرف پیش قدمی اور اس کی طرف اس کو مطلب اپنی پہلی ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری صبح قرآن مجید کے ساتھ ہو، دن کے اوقات میں ہمیں تو جو ہے وہ قرآن مجید کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور اسے پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، اور جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور جس پر عمل کیا ہے اسے پھر اپنے باقیوں ساتھیوں کو بھی بتانا چاہیے، اپنے دوست احباب کو بھی بتانا چاہیے۔ تو یہ اگر آنا اللیل و آنا النہار، اگر حضور دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے
کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کی تلاوت دن کو بھی کروں اور رات کو بھی کروں، تو ہم کیوں نہ ہر وقت کریں؟ اور یہ کہ تلاوت پھر یہ کہ صرف پڑھنے کی حد تک ہی نہیں، پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس کے ترجمہ بھی دیکھیں، اس کی تفسیر بھی دیکھیں، اور جو پھر جو سمجھ میں آئے اس پر عمل بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ تعلق ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور دنیا کا اختتام اس جو ہے نا شر کے ساتھ نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کرنا ہے، اور حق کو اہل حق ہی غالب کریں گے۔ جو قرآن سے جڑ جائیں گے وہ اہل حق ہیں، وہی بچیں گے۔ اور اقبال کا وہ شعر بھی ذہن میں رکھیں نا، اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ مٹنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں، میں نے آپ کو بتایا عرب میں کیا ہونے جا رہا ہے، ادھر کیا ہونے والا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہونے والا ہے۔ مٹنے کی تیاریاں پوری ہیں، بچنے کی تیاری کوئی نہیں بتا رہا۔ جو سوچی تھی وہ سب ہوا ہو گئی ہیں، اور بچنے کی ایک ہی تیاری ہے، اللہ کی کتاب، اس سے جڑ جاؤ، اس سے چمٹ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں وہ باقی رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے، اور ہماری راہ صراط مستقیم، اور اس کا جو ہے رستہ دکھانے والی اللہ کی یہ کتاب، اور اس کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جوڑ دے، اس سے ہمارا تعلق بن جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔